حضرت جنید بغدادی رحمتullah تعالی علیہ تقریر کر رہے تھے تو ایک شرابی پہ اثر ہو گیا, دوڑا ہوا آیا, کہنے لگا حضور ہر روز شراب پی ہے, 40 سال ہو گئے شراب پیتے, آپ کی باتیں دل کو لگ گئی ہیں, لیکن آج توبہ کروں گا تو اللہ معاف کر دے گا. حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے تیرا کوئی انتظار کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا حضور نشئیوں کا, شرابیوں کا کون انتظار کرتا ہے؟ کچھ زمانہ اماں انتظار کرتی تھی, اب سمجھ گئی وہ نہیں آئے گا. کون انتظار کرتا ہے؟ سمجھ گئی وہ نہیں آئے گا. کچھ عرصہ بیوی نے انتظار کیا, سمجھ گئی کسی نالی میں پڑا ہوگا نہیں آئے گا. بہن بھائی بال بچے انتظار کرنا چھوڑ گئے, اب میرا کوئی نہیں انتظار کر رہا. تو حضرت جنید بغدادی رو پڑے, فرمانے لگے نہیں, رب کی رحمت تیری توبہ کا ابھی بھی انتظار کر رہی ہے, خدا کا کرم تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہے, آ جا, دروازہ کھلا ہوا. لوٹ آیا. وہ شخص کہتا ہے جب بات سنی تو اللہ اکبر کہا, کپڑے پھٹ گئے, قدموں میں گرا, وضو کیا, غسل کیا, مسجد آیا, کہنے لگا یا اللہ تو واقعی راضی ہے, واقعی راضی ہے. تو فرماتے ہیں جب وہ رو رو کے یہ دعا کر رہا تھا تو مسجد کے ہر کونے سے آواز آنے لگی, تو نے سچی توبہ کر لیا تو تیرا رب راضی ہو گیا ہے, ان کو پکڑ کے لاؤ. اور حضرت جنید نے یہ بات سیکھی کہاں سے؟ حضرت سیری سختی سے. حضرت سیری سختی آپ کے مرشد دے تو گزر رہے تھے گلی میں, ایک درخت کے نیچے رش بڑا تھا, درخت تھا تو لوگ وہاں کٹے تھے, رش تھا تو آپ نے کہا جنید پتا تو کر یہاں کیا ہے. لوگوں نے کہا حضور ایک شرابی شراب کے نشے میں مست اول فول بول رہا ہے اور لوگ تماشا دیکھ رہے. حضرت گئے, چھڑی ہاتھ میں تھی, جوانوں سے کہا چلو نکلو بھاگو. سب لوگ چلے گئے. تو فرمایا جنید جا پیالے میں پانی لا. فرماتے میں پانی لایا تو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دھو ڈالا. اللہ کرے ان کا کوئی منہ دھونے والا ہی آ جائے, اللہ کرے کوئی آئے جو ان کا منہ دھو ڈالے. یہ تو بیچارے اب الجھ گئے گناہ میں, کوئی آئے ان کا بازو تھامے, منہ دھو ڈالا. اور دھو کے نہ منہ, تو رب کریم کے ولی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہنے لگے اے اللہ میں نے منہ اس لیے دھویا ہے کہ جتنے لوگ شراب کی بو سونگیں گے اس کے شرابی ہونے پہ گواہ بنیں گے. چلو اب منہ دھویا ہے, کوئی بو تو نہیں نہ سونگے گا, اور لوگ تو گواہ نہ بنیں گے کہ شرابی ہے. اور پھر رو کے کہنے لگے اے اللہ جو میری طاقت تھی وہ میں نے کر دیا, اب جو تیرے قبضے میں ہے تو بھی رحمت فرما. میری طاقت میں منہ دھونا تھا, میں نے دھو ڈالا ہے, تو دل دھو دیا کرتا ہے, مہربانی کر اس کے دل کو بھی صفائی عطا فرما دے. یہ کہہ کے چلے گئے. فرماتے حضرت جنید میں تہجد کا وضو کرا کے جناب سیری سختی کو مسجد میں لے کے پہنچا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور آوازیں آ رہی تھی, سری تو نے منہ دھویا تھا تو ہم نے دل بھی دھو ڈالا ہے, دھو ڈال ان کے بازو. امام بہقی نے دلائل کے اندر لکھا ہے, فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے, میں نے وعدہ. بھئی یہاں ڈٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے, یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے. یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں, لوگ تانے دیتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, رکھا ہی نہیں, تو پھر ان کا بنتا ہے. حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا. صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوگ کا سما ہو. جب وہ 2 سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے, پلٹ پلٹ, پیروں میں خون ہے, آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی. فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی. میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ. نبی پاک نے رونا شروع کر دیا. فرمایا اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے, اس پر کرم کرنا ہے, اللہ اس کا خیال فرمانا. اس کے لیے دعا کی, حضور روئے. حضرت ابو بصیر باہر نکلے تو وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا, انہوں نے تجھے رکھا نہیں, تجھے رکھا بھی نہیں. تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا منہ پہ, کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤں, ایمان یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے. آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے, میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے. حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینے کی سرحد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار, ان میں سے ایک سپاہی, اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا. ایک کو مارا,
دوسرا بھاگ گیا. فرماتے اب میں مکے جا نہیں سکتا تھا, جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے. مدینے حضور نے قبول نہ فرمایا. فرماتے ایک جنگل میں جا کے العیس نام کی ایک بستی تھی, وہاں ڈیرا لگا لیا, دریا کے کنارے پانی پی لیتا, پتے کھا لیتا. تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے اتوں صبر پلیتھن لایا. تن دی ہانڈی تے من دا سالن اتے لون صبر دا پایا. غلام فریدا وے میں ساری تیری, غلام فریدا وے میں ساری تیری, تینوں اجے یقین نہیں آیا. فرماتے سالوں پتے کھائے, اب جو بھی وہاں سے تانگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا. جس کو مکے والے مارتے میرے پاس آ کہتے, تانے دینے والے آ کے کہتے ہو تم کس طرح کے نوکر ہو, تمہیں تو انہوں نے رکھا ہی نہیں. ہم نے کہا چپ کر جا, وہ ہمارے آقا ہیں, وہ ہمارے آقا ہیں. رکھے تب بھی ٹھیک ہے, نہ رکھے اللہ اکبر. ایمان دیکھو, قوت دیکھو. جیڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن بھاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے, تے میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے. او جنج رکھے اونج رہنا, واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا. فرمایا بس ٹھیک ہے, جس طرح حضور راضی ویسے ہی ہم راضی. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 صحابہ کٹھے ہو گئے, 300. حضرت ابو بصیر جب مدینے کی سرحد سے گزر رہے تھے نا, تو نبی پاک نے ایک آواز دی تھی. فرمایا ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا, ایک ٹائم آئے گا. حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو, تو فرمانے لگے مصطفیٰ کے فرمان پہ بڑا یقین ہے, بلاوا آئے گا, مجھے بلاوا, مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا, بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے, مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا, 300 لوگ کٹھے ہو گئے. جب کوئی مسلمانوں کا قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو مکے والے لوٹ لیتے تھے. حضور نے بھی اجازت دی مدینے والوں کو, اگر ان کا قافلہ کوئی آئے تمہیں بھی حملے کی اجازت ہے, کفر کا مال مال غنیمت ہے. حضرت ابو بصیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا, جب بھی کافر گزرتے ہم ان کے قافلے پکڑ لیتے, لوٹتے, ہم بھی ان کو اس طرح کی سزا دیتے جو مسلمانوں کو دیتے تھے. فرماتے ان کا جینا محال ہو گیا. ہاتھ باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے, کہنے لگے یہ شرک ختم فرما دیں اور آپ ان کو بلا لیں, بلا لیں. حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں میں بوڑھا آدمی تھا, دن بھر میں کام کرتا, محنت کرتا, اس علاقے میں کھیتی باڑی کرتا. جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانب منہ کر لیتا, اور میں انتظار کرتا بلاوا کب آئے گا, کب حضور کا پیغام آئے گا, میں انتظار کرتا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, شدید بیمار, سخت بیمار تھے, تو قریش نے شیخ ختم کی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے 2 صحابہ کو رکا دیا, فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے, اسے کہو آ جائے. صحابہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا, آخری ہجکیاں تھیں. ایمان اور یقین دیکھو, آخری ہجکیاں. لوگ کہتے ابو بصیر وقت آ گیا, وہ کہتے نہیں ابھی وقت نہیں آیا, وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوا آئے گا. حضور کا وعدہ تھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوا آئے گا, ابھی بلاوا نہیں آیا, تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا. صحابہ کہتے ہم نے جا کے رکا, تھمایا, اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی. جب حضور کا رکا لیا نا تو دونوں یوں مٹھیاں بند کر لی, گویا جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگے آؤ دیکھو میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں, آؤ دیکھو حضور کے وعدے. چومتے حضور کا نامہ, سر پہ رکھتے, سینے سے لگاتے, اور کہتے ہیں پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے. کہنے لگے حضور میں حاضر ہوا, یا رسول اللہ میں آیا. کہتے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی, ان کی روح پرواز کر گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یقین, اعتماد اتنے اعلیٰ درجے کا. کمزور مسلمان, دائیں بائیں دیکھتا مسلمان, کفر کے وعدوں پر اعتبار کرتا, یہودی عیسائی اور سکھ کے وعدوں پر اعتبار کرتا, دنیا دار ٹھگ اور چور کے وعدوں پر اعتبار کرتا, یہ رب کریم کے وعدے پر اعتبار نہیں کرتا, یہ اللہ رسول کے ساتھ اپنی توجہ کو مبذول نہیں کرتا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اعتماد کر کے, یقین کر کے ہمیں بتلایا ہے کہ جب تیرے پاس یقین کی دولت ہوتی ہے پھر تو دنیا کا طاقتور آدمی ہوتا ہے. جب تیرے پاس ایمان کی قوت ہوتی ہے تو دنیا کا سب سے مضبوط شخص ہوتا ہے. اپنے آپ کو مضبوط کریں, اپنے اندر ایمان کی توانائی پیدا کریں. یہ جھوٹے وعدوں پر, جھوٹی تسلیوں پہ اپنے آپ کو زندہ نہ رکھیں.
نہ دیکھیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، توجہ سیدھی اللہ رسول کی جانب رکھیں، مضبوط ایمان پیدا کرے، تگڑا دانائی والا۔ ماتے میری امّی کی دعائیں سنے عزیزو، کہا جب تیری اور تیری ماں کی سوچ میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جتنے بھی گناہ انسان کرتا ہے نا، اللہ کریم سزا کو روک دیتا ہے، قیامت میں سزا دے گا، اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے نا اس کو دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اسے دنیا میں بھی، آپ یقین کریں بچے تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں بیچارے تو ماں باپ سے کہتے ہیں ابا جی تسی پرانے دور دے ہو، تو انہوں کی پتا ہوئے، اور تجھے پتہ ہی نہیں بھائی، تجھے خبر ہی نہیں، یہ پرانے دور کے نہیں، تو بیوقوفوں کے دور کا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے میں نے 60 حج کیے، ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا، لاکھوں کا اجتماع ہوا۔ میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ دوستوں؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے نا؟ اللہ جزا دے۔ کہتے ہیں لاکھوں کا مجمع تھا، تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا اے اللہ اتنے لوگ آئے ہیں، ان کا حج قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا تو رات کو نا خواب میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ سب کا قبول ہو گیا ہے، بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں شہروں کے علیحدہ علیحدہ خیمے لگتے تھے، اب بھی آپ حج کرنے جائیں تو پاکستانیوں کی رہائشیں علیحدہ ہوتی ہیں، انڈین کی علیحدہ، بنگلہ دیش کے علیحدہ، مصری، یمنی، سب لوگ علیحدہ علیحدہ رہائشیں ہوتی ہیں، جھنڈے لگے ہوتے ہیں ملکوں کے۔ کہتے ہیں میں نے سویرے اٹھ کے ڈھونڈنا شروع کر دیا، ڈھونڈتا ہوں وہ بندہ ملے۔ کہتے ہیں جہاں بلخ شہر کے لوگ رہتے تھے وہاں چلا گیا، تو میں نے لوگوں سے پوچھا تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگ کہنے لگے وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، پرہیزگار ہے، بڑے بولے بالے، بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، وہ تو بڑا نیک ہے، پرہیزگار آدمی۔ میں نے کہا اچھا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا پہاڑ کے پیچھے اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، قائم اللیل ہے، صائم الدہر ہے۔ کیا بات؟ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کی بات سن کے حیران ہو گیا کہ مجھے کیا بتایا گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میں پہاڑ کے پیچھے گیا۔ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو میں نے اس شخص کو مصلی پہ بیٹھے دیکھا، کثرت عبادت کے آثار اس کے وجود پر نظر آ رہے تھے، سیدھا بازو اس کا کٹا ہوا تھا۔ فرماتے 2 رکعتیں مکمل کر کے نا میں نے اسے السلام علیکم کہا تو مجھے کہنے لگا وعلیکم السلام، آپ مالک بن دینار ہیں؟ میں نے کہا بڑی اس کی فراست ہے۔ فرماتے پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی، کہنے لگا آپ کو خواب آئی ہوگی کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں مجھ پر اور بجلی گری کہ کیا کہہ رہا۔ میں نے کہا یار لوگ بھی تیری تعریف کر رہے ہیں اور تیری بصیرت بھی بڑی ہے، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا آپ نہ پوچھیں۔ یہ کہہ کے اس نے رونا شروع کیا، دیر تک روتا رہا۔ میں نے کہا نہیں یار تو بتا۔ کہنے لگا نہیں آپ نہ پوچھیں، آپ ناراض ہوں گے۔ میں نے کہا میں نہیں ہوتا، تو بولنا۔ کہنے لگا حضور 24 سال ہو گئے مجھے حج کرتے ہوئے، 24واں حج ہے میرا، اور ہر سال کوئی اللہ کا ولی آ کے بتاتا ہے کہ جا چلا جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا۔ بے پروائی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے، آزم کسے نو کارا ملدا ہی کوئی کعبے و خالی آوے۔ کہتے ہیں اس نے مجھے کہا حضور 24واں حج ہے، ہر سال کوئی بتاتا ہے۔ میں نے کہا تیری غلطی۔ کہنے لگا میں اپنی ماں کا نافرمان۔ میں نے کہا واقعہ کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت اللہ نے مجھے دولت دی، مال دیا، زمینیں دی، تو میں عیاش ہو گیا۔ آپ یقین کریں اللہ لوگوں کو مال دیتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں میری چلاکی سے آیا ہے، میں تیز بڑا تھا اس لیے آیا ہے، نافرمان ہوتے ہیں۔ لیکن جو رب لینا جانتا ہے دینا جانتا ہے وہ لینا بھی۔ وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثہ کر کے مار دائی۔
لوگ بڑے سمارٹ بن جاتے ہیں، ان کی گفتگو میں بڑا تکبر ہوتا ہے، ان کے نگاہوں کے انداز میں بڑے، وہ کہتے ہیں اوہ سب لوگ بیوقوف ہیں، صرف میں سیاںا ہوں، کام جو صحیح چل رہا ہے۔ او بھائی، 1 منٹ لگتا ہے انسان کو بادشاہ سے فقیر ہونے میں۔ ایک امام مالک رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید آپ سے کہنے لگا، امام ابو مالک سے، حضرت بتائیں اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ آپ فرمانے لگے، یار تو بڑے موٹے دماغ کا ہے، کس طرح کے سوال پوچھتا ہے؟ بادشاہ تھا نا، کہا نہیں آپ بتائیں۔ تو امام مالک فرمانے لگے، تو تخت پہ بیٹھ کے سوال پوچھتا رہتا ہے اور میں نیچے بیٹھ کے جواب دیتا رہتا ہوں، نیچے آ پھر بتاتا ہوں۔ اس نے کہا جناب بتائیں۔ فرمانے لگے، تو سوالی ہے نا، تو تو نیچے بیٹھ اور میں اوپر بیٹھتا ہوں۔ کہ جناب آ جائیں۔ ہارون رشید نیچے آ گیا، امام مالک تخت پہ بیٹھ گئے۔ فرمانے لگے، اب بتا کیا پوچھ رہا تھا؟ کہنے لگا، حضور پوچھا تھا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ فرمانے لگے، رب اس وقت تجھے سمجھا رہا ہے کہ اس تخت پہ تکبر نہ کرنا، 1 منٹ لگتا ہے میں تجھے اٹھا کے مالک کو بٹھا دیا کرتا ہوں، یہ تجھے سمجھا رہا ہے، لہٰذا اس سمجھ پہ قائم رہنا، تکبر نہ کرنا، 1 ہی تو منٹ لگتا ہے، یہ تجھے سمجھا رہا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، محمد بن ہارون بلخی امام مالک بن دینار سے، کہ حضور بڑی دولت تھی تو میں عیاش ہو گیا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، اماں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی، میں شراب پی کے گھر آ گیا۔ ہمارے ہاں یہ بھی فیشن ہے نا، اب مہندی والے دن چودھری صاحب کے ڈیرے پہ جوان شراب پیتے ہیں تو پوچھتے ہیں، حاجی صاحب آپ تو حاجی بھی ہیں، تو ڈیرے پہ منڈے کیا کرتے رہے؟ کہتے میں ڈیرے تے تھا، مینوں نہیں پتا، وہ کار لگے سن۔ حاجی صاحب آپ کو سارا پتا ہے، اور اللہ آپ سے پوچھ لے گا۔ یہاں تو کوئی آدمی چپ کر جائے گا آپ کے قلوں کی وجہ سے، لیکن عرش کے مالک کو بھی تو جواب دینا ہے کہ نہیں؟ کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں نا، کول والے دن محفل اور مہندی والے دن اللہ سے صرف دکھوں کا رشتہ ہے، رسول اللہ سے صرف غموں کا رشتہ ہے۔ اگر تو نے ڈھول ڈمکا شور شرابہ کیا ہے شادی والے دن، تو کول والے دن بھی بجا، تیرا پتہ چلے، جنازے پہ بھی بجا۔ کیا تماشا ہے؟ مذہب صرف رسم ہے، ضرورت ہے، کوئی مر گیا تو قرآن پاک کھول لو، باقی جو مرضی کرو۔ حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، بکرے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے نو اے کی کچھ کیتی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے شاہ نو کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ کوئی طریقہ ہے؟ کول شریف پہ مولوی صاحب تشریف لائیے گا، ابا جی کے کول ہیں، تو میں تو کہتا ہوں بجا نا بینڈ باجے والا آج بھی، تیرا پتہ چلے کہ یہ دو کام کیسے ہوتے ہیں۔ تو کس طرح 2 کشتیوں کا سمجھ نہیں آتی بات کی۔ میں تو جاتا ہی نہیں بینڈ باجے والی شادی پہ، میں کہتا ہوں جی کو مردی پڑھا لو نکاح، ہم سے نہیں 2 کام ہوتے، اللہ روزی دینے والا ہے، ایک ہی کرتے ہیں، 2 رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سانگ ہو جا، موج کرو۔ ہم اس چکر میں پڑتے ہی نہیں، ہم وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں جو ہماری طبیعت کے مطابق نہیں ہوتا، بس ختم ہو گئی بات۔ اس لیے غور کریں اور یاد رکھیں اس بات کو۔ امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھ سے کہنے لگا پیسے آئے تو میں عیاش ہو گیا، رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے بعد میری اماں افطاری کی تیاری کر رہی تھی، میں گیا، میں نے کہا شراب پی ہوئی، اماں روٹی دے، تو اماں کہنے لگی شرم کر، شرم کر، روزہ رکھا نہیں تو جنہوں نے رکھا ہے ان کا تو خیال کر۔ کہتے اماں کی بات کا مجھے غصہ لگا، میں کہا کرتا ہوں بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا۔ بد نصیب نہیں وہ بیٹا جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے سہم جاتی ہے کہ پتہ نہیں کون سی بولی بولے گا۔ بد نصیب نہیں کہ ماں باپ بھی جس سے کھول کے بات نہ کر سکے۔ حضرت مالک بن دینار سے کہنے لگا، اماں نے جب کہا نا شرم کر تو مجھے غصہ آیا، میں نے ماں کو تھپڑ مارا اور میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گری۔ لوگوں نے مجھے پکڑ کے اندر بند کر دیا کمرے میں، ساری رات میں شور سنتا رہا پر نشے میں دھوت رہا۔ سویرے آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی جو ماں کا نہیں بنا میرا کیسے بنے گا؟ وہ میں نے کہا میری اماں کا، وہ تو لوگوں نے رات کو ہی دفن کر دی جنازہ پڑھ کے۔ تڑپ کے کہنے لگا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو
تو کہتے ہیں لوگ کہنے لگے تیری مرتی ہوئی ماں کہہ گئی تھی اسے میرا منہ نہ دیکھنے دینا، میرے جنازے کے قریب نہ آئے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں جب اس نے یہ بات سنائی تو میں نے بھی اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، میں نے کہا تو اسی قابل ہے۔ کہتے ہیں وہ رونے لگا، حضور دعا کرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہنے لگا جب ماں کی انتقال کی خبر ملی تو میں نے کلاڑی لے کے وہ ہاتھ کاٹ دیا جس سے ماں کو مارا تھا، میں نے ساری جائیدادیں خیرات کر دیں۔ 24 سال ہو گئے، 24 سال ساری رات نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، پر ہر سال کوئی آ کے کہتا ہے جا دوڑ جا تیرا کوئی نہیں قبول ہوا۔ حضور دعا کرے مالک راضی ہو جائے۔ فرماتے ہیں میں تھپڑ مار کے آ گیا، میں نے کہا تجھ سے راضی ہو جائے اتنے ظالم سے؟ امام مالک فرماتے ہیں رات کو آ کے سویا تو مجھے خواب میں رسول پاک کا دیدار ہوا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مالک تو اسے مایوس کیوں کر آیا ہے، اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ کہا حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی؟ تو امام مالک فرمانے لگے نبی کریم نے فرمایا جا اسے جا کے بتا دے تجھے قیامت میں تیری ماں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا۔ کہا حضور اماں کی وجہ سے کس طرح؟ تو محبوب فرمانے لگے اس کی ماں قیامت میں اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی رب کریم کی عدالت میں، اے اللہ میں نے 9 ماہ پیٹ میں رکھا، درد سہ کے اسے جنا، جگر کا خون پلا کے پالا اور اسی نے مجھے قتل کیا۔ رب کریم اس کی ماں کا مقدمہ سن کے کہے گا اٹھاؤ اس کو دوزخ میں پھینکو، اس نے ماں جلائی تھی اسے بھی جلاؤ۔ محبوب فرمانے لگے جب پکڑ کر کے مالک اس کو محمد بن ہارون کو لوگ لے جائیں گے نا جہنم کی طرف، ابھی فرشتے گھسیٹیں گے ہی تو پلٹ کے پھر اماں کی طرف دیکھے گا، اور دوسری دفعہ پھر گھسیٹیں گے تو پلٹ کے دیکھے گا، اور تیسری دفعہ پھر پلٹ کے کہے گا اماں یہ مجھے جلانے لگے، اماں یہ جہنم میں پھینکنے لگے۔ میرے حبیب فرمانے لگے وہ جل کے مرنے والی ماں وہاں بھی بول پڑے گی، کہے گی یا اللہ چل میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے، اے اللہ میں نے معاف کیا تو بھی معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے اسے، اللہ تو اس سے درگزر فرما، اسے معاف کر دے۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے رب کریم کہے گا اس نے تجھے جلایا، تو کہے گی اللہ یہ تو بیٹا تھا اس نے جلا دیا، میں ماں ہوں میرے سامنے جلے تو میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ فرمایا اس نے جلا کے مارا تھا پر اسی ماں کی وجہ سے رب کریم اسے جنت عطا فرمائے گا۔ پلٹا جا کے ماں کے پیروں میں بیٹھ، جا سویرے ان پڑھ باپ سے دعا کرایا کر، جا بالکل انگوٹھا چھاپ باپ سے صبح دعا کرایا کر، دیکھ رب کریم تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ عزیز دوستو قرآن مجید نے کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان والا نیکی والا رویہ اختیار کرو۔ اس آیہ مقدسہ پر بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن علامہ سید محمود آلوسی اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا موبائل فون سائلنٹ کر دیں، اور یہ جو ویڈیو بناتے تھک جاتے ہیں دوست موبائل فون والے، یہ میرا خیال ہے ویڈیو والے بھائی سے ہی کوئی رابطہ شابطہ کر لیں تو تھکاوٹ نہیں ہوگی، بنی بنائی مل جائے گی۔ تصویریں اتنا زیادہ ضروری نہیں جتنی ہم نے ضرورت بنا لی ہے، بس ٹھیک ہے ضرورت کے تحت ٹھیک ہے، اتنا زیادہ اس پہ فوکس نہ کریں ورنہ اصل کام رہ جاتا ہے۔ ہم نے تو دل میں سجا رکھی ہے تصویر یار، بس ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، تو اس لیے اتنا زیادہ اس کو ضروری نہ بنائیں، حد ہی ہو گئی ہے تصویروں والی۔ میں تو گزارش کرتا رہتا ہوں کہ اشتہار بھی بغیر فوٹو کے چھپے تو زیادہ اچھا لگتا ہے، اور میری یہ بھی رائے رہتی ہے کہ تھوڑا نام لکھا جائے، محمد اجمل قادری سے بھی لوگوں کو پتہ چل ہی جائے گا کون صاحب آ رہے ہیں۔ ہمارے اشتہار پہ کچھ ایسے القابات لکھے ہوتے ہیں جن کا عام آدمی کو ترجمہ بھی نہیں آتا ہوتا، تو ایسی چیزیں پرنٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑے القابات کے ساتھ سادہ کام کریں، سادگی میں ہمیشہ حسن ہوتا ہے، اور جو سادگی ہوتی ہے وہ ملاوٹ سے پاک ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین. بس بیٹھ جائیں اپنی جگہ پہ بھائی, تشریف رکھیں سارے سنگی, اور میری طرف توجہ کریں. بچہ کوئی اٹھے تو اسے پیار سے بٹھا دیں. میں ذرا ٹھنڈی ٹھنڈی تقریر کرنے والا ہوں, تو چلو اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. اور سبحان اللہ بھی صرف آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کہنی ہے, یہ بھی یاد رکھیں. کبھی کسی مولوی نعت خواں اور کسی کی توجہ کر کے سبحان اللہ نہ کہیں, ورنہ آپ کو ثواب نہیں ہوگا. صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور میرے لیے یہ بھی کافی ہے کہ آپ چپ کر کے بھی سنیں تو مجھے اس کا بھی بڑا فائدہ ہے. سننا بہرحال آپ کے لیے بہتر ہے, اس پہ ضرور سنیں. میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن کچھ باتوں سے بڑا پریشان ہو جاتا ہوں. جب لوگ کہتے ہیں نا جس کا ایمان ہے وہ پڑھے, تو جو بیچارہ ٹینشن میں بیٹھا ہے, سوچ کہیں اور چلی گئی ہے, وہ بے ایمان تو نہیں نا. تو کیوں اس قسم کے جملے ہم بولتے ہیں جن کی شریعت ہی ہمیں گنجائش نہیں دیتی, اجازت نہیں دیتی کہ جس کا ایمان ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لے. تو جس نے تازہ بائی پاس کرایا دل کا, وہ ہاتھ کھڑا کرے گا تو مر جائے گا بیچارہ. اس کو حکم ہے کہ وہ نیچے رکھے. یہ جذبہ ہے, ضرور ہونا چاہیے. ہاتھ کھڑے دیے ہی اللہ رسول نے اپنے لیے ہیں تو ہونا ضرور چاہیے, لیکن اس کو اتنا فرض نہیں سمجھنا چاہیے. ماحول میں بہت زیادہ. اور ایک اور بڑا ایشو ہے ہماری محفلوں میں, وہ نوٹ پھینکنے کا ہے. کیا ضرورت ہے؟ نذرانے کا یہ سٹائل نہیں, نہ یہ کام کریں. میلاد کی محفل میں آ کے بھی غریب آدمی پریشان رہتا ہے. وہ کہندا میرے کو دتھی ہوندی تے میں بھی اگے بہندا, لہذا پیچھے بو لوگ کے دتھی جو کوئی نہیں. اس لیے میلاد کی محفلوں میں بھی جو 50,000 روپیہ دیتا ہے اس کی صدارت ہوتی ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں. یہ جو اسٹیج ہے نا جس پہ آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو میرے جیسے لوگ آ گئے ہیں تو خرابی ہوئی ہے, ورنہ تو یہ پیر میرے علی شاہ کا اسٹیج ہے. ورنہ جو محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب کا اسٹیج ہے. اس پہ تو جو جس کا دل آتا ہے وہ کہتا جا رہا ہے. کوئی پتہ ہی نہیں کوئی کیا بول رہا ہے اور کون کس کا کلام پڑھ رہا ہے. کوئی اس نے تحقیق نہیں کرائی کہ یہ پڑھنے والا تھا بھی کہ نہیں, کوئی پتہ ہی نہیں. بڑے بڑے شعراء, مولانا حسن رضا صاحب جیسے لوگ نعت لکھتے تھے تو پہلے چیک کراتے تھے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں. اب پتہ ہی کوئی نہیں. یہ بڑا سنجیدہ اسٹیج ہے. یہ میاں شیر محمد شرک پوری کا اسٹیج ہے, یہ حضرت امیر ملت کا اسٹیج ہے میرے بھائی, یہ علامہ کاظمی کا اسٹیج ہے, اور یہ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ماننے والوں کا اسٹیج. اس میں کوئی ایسی حرکت نہ کریں, اور کبھی بھی محفل کو کمرشل نہ بنائے. زندگی میں یاد رکھ لیں, اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی جانا ہے. لوگ آ کے شکوہ کرتے ہیں فلانا مولوی پیسے مانگتا ہے, تو میں نے کہا وہ اس لیے مانگتا ہے کہ آپ دیتے ہیں. آپ مارکیٹ بند کر دیں تو بندے سارے صحیح ہو جائیں گے. یہ مانگنے والے کی غلطی نہیں, یہ ریٹ لگانے والوں کی غلطی ہے. جو چیز مارکیٹ میں بکے نہ وہ بننی بند ہو جاتی ہے. تو کیوں آپ لوگوں نے ایسے لوگ پرموٹ کیے جنہوں نے نعت بیچی 10,000 کی, تلاوت بیچی 10,000 کی, معاذ اللہ تقریر بیچی, کیوں ایسے لوگ پرموٹ کیے؟ کرو مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, اور میرا دین پارا نہ نہیں. اور یہ یاد رکھ لو زندگی میں, اس کی کو تھوڑی اور کم کر دیں جی, اللہ آپ کو جزا دے, برکت دے. یہ بھی یاد رکھ لیں کہ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. سر اسی کا اونچا ہوتا ہے جو دینے کا عادی ہوتا ہے. جو کشکول طلب دراز کر کے رکھتے ہیں ان کے بھی کبھی سر اونچے ہوئے ہیں. وہ کسی نے کہا تھا, مجھے بعض لوگ فون کرتے ہیں کہتے ہیں صاحب آپ کا ریٹ, تو میں کہتا ہوں تو کو دیتا ہی نہیں جانا. تو کیوں آپ ایسی بات کرتے ہو بھائی, ہم بڑے قیمتی لوگ ہیں, کیوں ہمارا آپ ریٹ لگاتے ہو؟ یہ شعر سن لیں, یہ شعر آپ کو فائدہ دے گا, اگر یاد ہو گیا تو بڑا نفع دے گا. یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. تو جس کو بے حساب مل رہا ہو اس کو کیا ضرورت ہے ہاتھ پھیلانے کی؟ یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا, ایک طرف نعرہ لگتا ہے کون دیتا ہے دینے کو, دوجے پاس آنے نے دیا جے 20,000. اور ظالمہ ان پہ آندہ سے نبی پاک کو لینے نے. نذرانہ کوئی تحفہ دے تو لینا سنت ہے, لیکن یہ جو سٹائل ہے نا کہ طے کرنا, اور پہلے ماڑے بندے دی پہنچتے محفل بھی کوئی نہیں رہ گئی, وہ بھی آندہ کمیٹی نکلے گی تو جلسہ کرانگے, ایڈا مہنگا جلسہ, اس کی پہنچ میں تو محفل بھی کوئی نہیں. غریب آدمی تو اب ترس گیا ہے نعت سننے کو بھی, اس لیے کہ اس کا بھی ریٹ ہے.
باز آئیں اس چیز سے. ہمارا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ تیل لینے چلے گئے دکان پہ, دکاندار کو بوتل دی تیل والی, بھر کے دے دو. اس نے بھر کے دی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کتنے پیسے؟ اس نے کہا جی ویسے تو 5 آنے کی ہے, آپ ہمارے عالم دین ہیں, آپ 3 آنے دے دیں. اعلیٰ حضرت نے پورے 5 دیے. فرمایا تو پورے رکھ, میں احمد رضا ہوں, میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا.